بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب اور کیسا گزرا آپ کا ویکنڈ؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کے شب و روز اچھے گزرے ہیں۔ آپ سب واقف ہیں، اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم نے اپنی درسی کتاب کے 5ویں سبق جو صنف ادب میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو افسانہ ہے، اس کا آغاز کر رکھا ہے۔ عنوان ہے جی اس کا تاریخ کا کفن، اور یہ ترجمہ کیا ہوا ایک افسانہ ہے۔ 5واں سبق ہے چونکہ درسی کتاب کا، اور ہم اس کو تیسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تیسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو یوں ہوگا سبق نمبر 5.3، جس کا ایک حصہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں جمعے کے روز۔ ٹھیک ہے جی، اس میں 2 حاصلات تعلم شامل ہیں۔ ایک ہے تراجم کی صورت میں عالمی ادب سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے مختلف ثقافتوں کا اپنی ثقافت سے موازنہ کر سکیں، اور اس کو ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ دوسرا حاصل تعلم تھا ڈرامے کے اجزاء اور ادبی محاسن کو شناخت کر سکیں۔ ہم نے آپ کے لیے یہ بھی ایک نیا حاصل تعلم ہے، اس لیے اس کو ہم دیکھیں گے ڈرامے کے اجزاء اور ادبی محاسن کیا ہوتے ہیں اور ان کی کس طرح سے پہچان کی جاتی ہے۔ اچھا جی، چونکہ پہلے والا حصہ مکمل ہو چکا ہے تو ہم اس سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے آج اس کو کرنا ہے، یعنی ڈرامے کا جو حاصل تعلم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یقیناً گھر میں کچھ جو میں نے آپ کو افسانوں کی کتابیں کہی تھی، جو لنکس دیے تھے، ان کو پڑھا ہوگا، اور آپ نے اس پہ مجھے موازنہ بھیجنا تھا جو نہیں بھیجا۔ اچھا، آج کا حاصل تعلم جی ڈرامے کے اجزاء اور ادبی محاسن کو شناخت کر سکیں، یعنی پہچان سکیں۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ ڈرامے کے اجزاء اور ادبی محاسن سے مراد کیا ہے یا ہوتا کیا ہے۔ آپ سب واقف ہیں، ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کر کے دکھانا، یعنی نقل اتارنا۔ اچھا، اس اصطلاح ڈرامہ سے جب ہم اس کے معنی سے بھی واقف ہو گئے، یہ اصطلاح کہاں سے اردو میں شامل ہوئی ہے ہم نے اس کو بھی جان لیا، تو جو اس لفظ کا معنی بنتا ہے نقالی کرنا، تو اس سے آپ کے ذہن میں کیا خاکہ بنتا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میم کوئی ایسی کہانی جو ہم دیکھ سکیں، کردار ہوں، مکالمے ہوں۔ ہاں، کوئی ایسی کہانی جس کو کردار ادا کرے، اپنے جسمانی حرکات سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چلنے پھرنے سے جس کہانی کو کردار ادا کرتے ہیں اس کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں۔ یعنی نقالی کرنا یہی ہوگا نا، کہ کسی چیز کو نقل اتارنا۔ اچھا جی، اگر ہم اس کو دیکھیں سب سے پہلے ڈرامہ کیا ہے، تو اس کی آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ فرض کر لیں یہ امتحانی سوال ہے، ڈرامہ کیا ہے، آپ اس کا کیا جواب لکھیں گے؟ میم لفظ ڈرامہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کچھ کر کے دکھانا کے ہیں۔ یونانی زبان سے ڈراؤ سے اخذ کیا گیا۔ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کچھ کر کے دکھانے کے ہیں۔ ہاں جی، اس اصطلاح میں ایسی کہانی جس کو کرداروں اور مکالموں کے ذریعے پیش کیا جائے جی اور دیکھنے والوں کے سامنے کر کے دکھایا جائے تو ہم اسے ڈرامہ کہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا، ادبی محاسن کی اگر ہم اہمیت کی بات کریں تو محاسن آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جس وقت نظم و نظم پڑھی تھی حمد اور نعت، تو اس میں ہم نے محاسن، لفظ محاسن کا ذکر کیا تھا۔ لفظ محاسن جو ہے وہ حسن سے اخذ کیا گیا ہے، اور معنی ہوتا ہے، یہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کی خوبیاں، خوبصورتی کو بیان کرنا۔ تو ادبی محاسن جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی نثر میں، نظم میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نظم و نثر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جیسے ہم نے ادبی محاسن کی بات کریں تو حمد اور نعت میں نظم کے جو ادبی محاسن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تشبیہات، استعارات، مختلف تراکیب، مجاز مرسل ہو گیا، کنائے ہو گئے، تلبیحات ہو گئیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی نظم پارے کے محاسن، ہم ان کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نثر کی بات کریں اور نثر میں بھی خاص طور پر ڈرامے کی بات کریں تو ڈرامے کے بھی مختلف ادبی محاسن ہیں جو اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اگر آپ کو ایک جنرل بات کروں تو سب سے پہلے ایک مضبوط پلاٹ، مضبوط کہانی، وہ ایک ڈرامے کا حسن ہے۔ پھر اس کے بعد اچھے خوبصورت اور نپے تلے جو مکالمے ہیں وہ ایک ڈرامے کی اس کی حسن میں اضافہ کر دیا۔ اور کسی بھی ڈرامے کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار
اس کے ادبی محاسن پر ہوتا ہے. تو اس لیے ادبی محاسن کسی بھی ڈرامے کے لیے بہت ضروری ہے، خواہ ہم پڑھ رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں. اچھا جی، سب سے پہلے آپ کے خیال میں مجھے چونکہ ہم سب جو ہیں ٹیلی ویژن پر ڈراماز دیکھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ آپ کے خیال میں ڈرامے کے کیا کیا اجزاء ہو سکتے ہیں؟ میں مکالمہ نگاری، کردار نگاری، پلاٹ نگاری. بالکل صحیح ہے. اور کہانی کا آغاز، ڈرامے کا آغاز، اس کا عروج، آغاز، عروج، اختتام. ہاں بہترین اختتام، یہ اس کے جو ہیں اہم اجزاء ہیں. اچھا آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ بھی جو ہے اس میں بھی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں. جیسے کچھ پراسرار ڈرامے ہوتے ہیں، کچھ ڈرامے ہوتے ہیں مزاحیہ ڈرامے، کچھ تربیہ ڈرامے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں سنجیدہ ڈرامے، کچھ تاریخی ڈرامے. تو یہ تمام ڈرامے کی اقسام ہیں، لیکن اگر ہم اجزاء کی بات کریں تو اس کے مکالمے، اس کا پلاٹ، کہانی، اس کا آغاز، اس کا اختتام، یہ تمام اس کے اجزاء ہوتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے حال ہی میں یعنی انہی دنوں میں آپ نے کون سا ڈرامہ دیکھا یا پڑھا ہے؟ کیونکہ پڑھنے کی ہم سرگرمی کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ نے کسی کتاب سے کسی مصنف کا کوئی ڈرامہ پڑھ بھی رکھا ہو. تو ان دنوں میں جو ڈرامہ آپ نے دیکھا ہو جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، یا ایسا ڈرامہ جو آپ نے پڑھا ہو، تو وہ کون سا ہے؟ کوئی ڈرامہ دیکھا یا پڑھا ہو؟ ریان آپ نے دیکھا یا پڑھا کوئی ان دنوں میں ڈرامہ؟ اچھا ترکش. ٹھیک ہے. تو مکمل محلہ اس کے انڈر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منتظم ہوتا ہے یعنی وہ. ٹھیک ہے. تو ہر کوئی اس کو بابا بابا کہتے ہیں، بچے بابا بابا کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا اس کا دشمن آ جاتا ہے، وہ محلہ چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا آ جاتا ہے، وہ واپس اچھا وہ اپنے محلے پہ وہ سلطان بنا. اچھا مطلب محلے میں ایک بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہاں اس کا مثبت کردار کیا ہوتا ہے، اگر کوئی اور آئے تو اس کا کیا ہوتا ہے. کوئی اس سے مشورہ لیتا ہے کہ اس سے مشورہ لینے کا کیا فائدہ. اور اتفاق سے وہ رہتی ہے. گڈ. ریان آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا یا پڑھا ہو ان دنوں میں؟ اچھا جی، بھی جیسا آپ کو لقمان نے بتایا، لقمان نے ایک ترکی ڈرامہ ان دنوں میں دیکھا ہے، اور وہ جیسے وہ اپنے قبائل اور محلوں پہ چلتے ہیں اور ان کی ثقافت میں یہ چیز ہے، تو اس سے متعلق دیکھا ہے. اچھا جی، اس میں جو ایسے تھا کہ اس ڈرامے میں آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگی لقمان؟ فائدے والا دیتا ہے، واپس میں لڑا. اچھا ماشاء اللہ. کوئی بھی دشمن آپ محلے میں ہوتا ہے تو پاس چلے جاتا. اچھا، اس میں جو ڈرامہ آپ نے دیکھا اس میں جو والد کا کردار ہے وہ آپ کو اچھا لگا، کیونکہ وہ ایک صلحجو شخص دکھایا گیا ہے اور مسائل کو حل کرنے والا شخص دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنی انا کو اپنی انا کو سامنے نہیں آنے دیتا، یا یہ کہہ لیں کہ راستے میں نہیں آنے دیتا، کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس سے جا کے بات کر کے اور بات چیت کے ذریعے وہ اپنے مسائل کو، پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں جی ڈرامے کے اہم اجزاء، جیسا کہ ابھی ریان بھی بتا رہے تھے، اور ہم سب بھی چونکہ کسی نہ کسی طرح سے ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم ڈرامے سے واقف ہیں، تو سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ڈرامے کے اجزاء کیا ہے. سب سے بنیادی اگر ہم جز کی بات کریں تو وہ ہوتے ہیں ڈرامے کے کردار، اس کے بعد اس کا مکالمہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مضبوط مکالمے ہوں گے، واضح ہوں گے، مربوط ہوں گے، یعنی مکالموں کا آپس میں ربط ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہم کرداروں کو ان کی باتوں سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اگر ان کے مکالمے مضبوط ہوں گے تو ہم اس کہانی کو اچھے سے سمجھ پائیں گے، اچھے انداز میں وہ ہم پہ پر اثر انداز میں ہمیں اس کی سمجھ آئے گی. پھر ہوتا ہے جی پلاٹ، یعنی وہ ایک خاص موضوع جس پہ وہ پورا ڈرامہ، اس کی کہانی، اس کا نشیب و فراز، اس کا عروج، اس کا زوال، وہ چیزیں جس بنیاد پر، جس پلاٹ پر لکھی جاتی ہیں وہ. اچھا پھر اگر ہم اس ڈرامے کو دیکھیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اگر ہم اس کو عملی طور پر دیکھیں تو اس میں سٹیج کی ترتیب بھی بڑی اہم ہے.
اسٹیج کی ترتیب ڈرامے کا ایک اہم جزو ہے. آپ کا اسٹیج آپ کے ڈرامے آپ کے کرداروں آپ کے مکالموں کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ ایک تاریخی ڈرامہ دکھا رہے ہیں اور اس کے جو اسٹیج ہیں وہ کسی مزاحیہ ڈرامے کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہو یا کسی رومانوی ڈرامے کی عکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہو. اسی طرح پڑھنے میں بھی اسٹیج کی ترتیب جو ہے وہ بالکل یہی معنی رکھتی ہے. اس کے بعد ہے جی ڈرامے کی ہدایت کاری. اب جو آپ کے پاس ایک لکھی ہوئی کہانی آتی ہے، ایک اچھے ہدایت کار پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے اس کی ہدایت کاری کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر جو اداکار ہوتے ہیں ان کا تلفظ، ان کا لہجہ وہ کتنا بہترین ہے کہ وہ اس کے مطابق مکالموں کو ادا کرے، اور نہ صرف اچھے انداز میں ادا کرے بلکہ جس لہجے میں جو مکالمہ ادا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی قبائلی علاقے کا ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کی آپ ثقافت کو دکھایا جا رہا ہے تو اس میں آپ کے جو مکالمے ہیں ان کا لب و لہجہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے اس علاقے میں بولنے والے لوگوں کا ہوتا ہے. تو پھر ایک ڈرامہ جو ہے اس کی کامیابی کا اس میں راز ہوتا ہے. ہمارے حاصل تعلم کا ایک حصہ تھا ڈرامے کے ادبی محاسن. اگر ہم ڈرامے کے ادبی محاسن کی بات کریں تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے وہ ہوتی ہے زبان کی خوبصورتی. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا، اگر میں یہاں پہ دیکھنے کی بات کروں، ڈرامہ دیکھنے کی، تو ہمارے یہاں کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جن کے 2-4 مکالمے بہت مشہور ہو جاتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یا تو وہ بہت گہرا معنی لیے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ دیکھنے اور سننے والوں کو اتنا ان کے دل پہ اثر کرتے ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ زبان زد عام ہو جاتے ہیں. بالکل یہی والا اصول، یہی والا طریقہ ہمارے پاس جو ڈرامے ہمارے پاس لکھی ہوئی صورت میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. جو ڈرامے ہم پڑھتے ہیں، جیسا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اشفاق احمد کا آپ کوئی ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، آغا حشر کاشمیری کا کوئی ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، یونس بٹ کا کوئی مزاحیہ ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، تو ایک جو ڈرامہ نگار ہوتا ہے، جو ڈرامہ نویس ہوتا ہے، لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ کس قدر اس زبان پہ عبور رکھتا ہے اور اس کو کس طرح کتنی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے اس کے مکالمے اس کو پورا کریں. تو یہ اس کا سب سے بنیادی حسن ہوتا ہے. پھر ہے اس کے مکالموں میں روانی کتنی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کردار بات کرتے کرتے اپنی وہ بات بیچ میں چھوڑتا ہے اور کوئی اور بات، کوئی اور موضوع پکڑ لیتا ہے، یا ایک کردار تو بات کر رہا ہے اور درمیان میں کوئی اور کردار آ جاتا ہے، وہ اس کی بات وہیں پہ رہ جاتی ہے جو کہ ایک اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کرداروں کی نفسیات. ریان، آپ کو اس سے کیا سمجھ آیا؟ کرداروں کی نفسیات سے کیا مراد ہے؟ یہ کسی ڈرامے کے ادبی حسن میں کیسے اضافہ؟ ہاں، کہ آیا جو وہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں جب آپ نے ریان کبھی کوئی ڈرامہ پڑھا ہے؟ جی میم. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم کوئی ڈرامہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ابتدا میں اس کے کردار، اس کا منظر، اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنے ذہن میں اس منظر اور اس کرداروں کے نام اور ان کی حلیوں سے اس کو تصور کر لیتے ہیں، ایک تصوراتی خاکہ بنا لیتے ہیں. اب ہمیں پڑھنے کے دوران میں جب ہم کوئی ڈرامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اچھا لکھاری جو ہے وہ کرداروں کی جو نفسیات ہے اس پہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ نفسیات سے یہ مراد ہے کہ جو کردار جس طرح سے بنایا گیا ہے، اگر ایک منفی کردار ہے کسی شخص کا ڈرامے میں تو اس کی نفسیات، اس کے جملے، اس کے مکالمے بھی اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. اگر ایک کردار بہت مثبت، دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کا غمگسار دکھایا گیا ہے تو اس کا جو اس کے مکالمے ہیں، جو اس کی نفسیات ہے وہ بھی اسی طرح سے دکھائی گئی ہے، اور یہ بھی ڈرامے کے حسن میں اضافے کا باعث ہے. پھر ہے ڈرامے کا پیغام. اگر ہم ادبی محاسن کی بات کریں تو میرے حساب سے سب سے بنیادی چیز ہے اس ڈرامے کا پیغام. وہ ڈرامہ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ آیا وہ کسی سماجی موضوع پہ لکھا گیا ہے، کسی اخلاقی موضوع پہ لکھا گیا ہے، کسی ثقافتی پہلو کی عکاسی کرتا ہے، کسی تاریخی موضوع پہ لکھا گیا ہے؟ تو کس حد تک جو لکھنے والا ہے وہ اس موضوع جو اس نے منتخب کیا ڈرامے کے ذریعے وہ اپنا پیغام اس تک، عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے. یہ بھی اس کے حسن کا ایک بنیادی جزو ہے.
اس کے بعد ہے کسی بھی ڈرامے میں اس کی معاشرتی اور ثقافتی عکاسی کتنی ہو رہی ہے. اگر ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ کسی ایک ثقافت پہ لکھا گیا ہے, اب ہمیں بظاہر ان کے کردار پڑھتے ہوئے ان کے تہذیب و تمدن کے بارے میں تو پتہ چل رہا ہے, لیکن جو کہانی اس میں چل رہی ہے وہ اس ثقافت کی عکاسی نہیں کرتی, تو کیا آپ اس کو ایک اچھا ثقافتی ڈرامہ کہیں گے؟ یقیناً نہیں. اس لیے کہ اچھا معاشرتی اور ثقافتی ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو اس معاشرے اور ثقافت کی عکاسی کر رہا. ٹھیک ہے جی, اب ہم ایک کریں گے چھوٹی سی سرگرمی. اجزاء اور محاسن آپ نے دیکھ لیے, کرداروں کا تجزیہ کس طرح سے کرتا ہے. آپ لوگوں کے لیے ویسے تو یہ تھا کہ کسی مشہور ڈرامے کا آپ کردار منتخب کریں اور اس کی نفسیات اور کردار کی اہمیت پر گفتگو کریں, گروہ میں بحث کریں اور ہر گروہ اپنی رائے پیش کریں. میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک ڈراموں کی کتاب کا انتخاب کر رکھا ہے, آپ اس کو دیکھیں. ابھی ہم لنک پہ اس کو کھولتے ہیں اور اس سے ایک چھوٹا سا ڈرامہ میں اس میں سے آپ کو بتاتی ہوں. ہم اس میں سے ایک ڈرامہ پڑھیں گے. اس کو ذرا چلائیں آگے, مجھے دیں میں چلا. یہ آپ کو بڑا مسئلہ, اس کو رجسٹر کر لیں پلیز. ہاں جی, ابھی میں آپ کو ایک اس میں باب دکھاتی ہوں جس کو ہم پڑھیں گے. اچھا جی, آپ کو جیسا کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے عنوان ہے یہ ہو رہا ہے. یک بابی تربیہ ہے, یہ ایک باب پر مشتمل یہ ڈرامہ ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ڈرامہ پہلی مرتبہ 28 ستمبر 1978 کو لکھنؤ میں پیش کیا گیا. اس میں حصہ لینے والے فنکاروں کا تعارف ہے. اس کا ڈائریکٹر تھا صلاح الدین وارثی اور مکھن افضال خان تھا, اور اس میں کل 6 کردار تھے. ٹھیک ہے جی, اب اس کا سین آپ سب سے پہلے دیکھیے. یہ ہو رہا ہے, عنوان ہے اس کا. ایک آدمی معمولی کپڑے پہنے سگریٹ منہ سے لگائے ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے. وہ بار بار اس طرح ادھر ادھر دیکھتا ہے جیسے کسی کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہو. اور یہ کون ہے؟ یہ ڈائریکٹر ہے. ڈائریکٹر گھڑی دیکھ کر کافی وقت ہو گیا. سبھی آرٹسٹوں نے اس وقت آنے کو کہا تھا. اب کس وقت سیٹ لگے گا, کس وقت میک اپ ہوگا اور کس وقت ہمارا ناٹک شروع ہوگا. آپ کو بتاتی چلوں, سٹیج ڈرامہ جو ہے اس کو ناٹک کا نام بھی دیا جاتا ہے. ان آرٹسٹوں کو اصول کی کوئی پرواہ نہیں. 100 بار کہہ چکا ہوں, کامیاب ہونے کے لیے بنائے گئے اصولوں پر چلنا چاہیے, نہیں تو ناٹک کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن ان اداکاروں کو کون سمجھائے, یہاں سے وہاں تک, وہاں سے یہاں تک سب الٹا ہو رہا ہے. اب ایک کردار مکھن نام کا جو اس کا داخلہ ہوتا ہے, مکھن. آداب عرض ہے. ڈائریکٹر کہیے کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مکھن, کیا آپ ڈائریکٹر صاحب ہیں؟ ایک سیکنڈ. مکھن, کیا آپ ڈائریکٹر صاحب ہیں؟ ڈائریکٹر, ہاں میں تو ڈائریکٹر ہوں, لیکن تم کیا نجومی ہو؟ مکھن, جی نہیں میں مکھن ہوں. ڈائریکٹر, ارے بھائی تم مکھن ہو یا ملائی, لیکن یہاں کیوں آئے ہو؟ مکھن گھبرا کر, جی میں امرتی کا بھائی ہوں. ڈائریکٹر چونک کر, تو تمہارا نام بالو شاہی ہونا چاہیے تھا. پھر کچھ یاد آتے ہی, کیا تم امرتی کے بھائی ہو؟ جی 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 ہاں. لیکن وہ ہیں کہاں؟ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ ناٹک شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی سیٹ لگ جانا چاہیے, لیکن وہ جناب ابھی تک خود تشریف نہیں لائے. مکھن, جی وہ آج نہیں آئیں گے. ڈائریکٹر, کیا وہ آج وہ نہیں آئیں گے؟ تو پھر ہمارا ناٹک کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب انہوں نے مجھے دھوکہ دیا. اف, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ریان, ہم اس ڈرامے کو یہ چونکہ ہم نے پڑھنا ہے تو آپ اسے گھر میں بھی اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ میں لنک ابھی ڈراپ باکس میں بھی ہے اور جیسے ویڈیو میں بھی ہے, تو آپ
اس کے کردار دیکھ لیں. اس کو ہم اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ جتنے کردار اس میں ہیں آپ اپنے ساتھ گھر میں اگر آپ کے بہن بھائی ہیں گھر میں اور ہیں ان کو ساتھ شامل کریں, اور یہ اسکرین پہ چونکہ پڑھنا ہے تو ہر کردار کو بتا دیں کہ آپ یہ کردار ہو, آپ یہ ہو, اور پھر اس کو پڑھنا شروع کریں. اس طرح یہ ڈرامہ جو ہے اچھے انداز میں پڑھا جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا ایک کردار جو آپ نے منتخب کیا ہے, جو آپ خود بنے ہیں, وہ ڈائریکٹر کا کردار ہے, وہ مکھن کا ہے یا کسی اور کا ہے, کہ اس پورے ڈرامے میں چونکہ یک بابی ہے, ایک ہی باب میں یہ ختم ہو جائے گا, مختصر ڈرامہ ہے, تو آپ نے پڑھنے کے دوران میں غور کرنا ہے کہ کیا وہ اس کردار کی نفسیات کیا ہے, اور آیا وہ جو کردار ہے وہ اس ڈرامے میں بہت اہم ہے یا نہیں ہے, اس کے بغیر بھی اگر ڈرامہ مکمل ہو سکتا تھا یا نہیں. تو اس کو اس طرح سے آپ نے اس کردار کا تجزیہ کرنا ہے ابھی اس کلاس کے بعد. اس کے بعد ایک چیز ہے جی, ڈرامے کے پلاٹ کا تجزیہ. پلاٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ ابھی شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ پلاٹ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. ایک اچھے ڈرامے کی کامیابی کا راز اس کے پلاٹ پہ ہے. اور اچھا پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پلاٹ وہ ہوتا ہے جس میں غیر ضروری کردار نہ ہو لیکن ضرورت سے کم کردار بھی نہ ہو, اور وہ ہر کردار اپنی اپنی جگہ پہ اپنے کردار میں اپنے مقام پہ اپنے اس سے مکمل طور پر انصاف برت رہا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس ڈرامے کا پلاٹ منتخب کیا ہے اس میں کون سے موڑ آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگے, اور یہاں پہ کون سا ڈرامہ ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو یک بابی ڈرامہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ادبی محاسن کی پہچان کا عملی کام آپ کریں گے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے اشفاق احمد کا کوئی سا ڈرامہ پڑھنا ہے اور جماعت کے کمرے میں اس کے پلاٹ, مکالموں اور عروج پر ساتھیوں سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلباء, آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ڈرامے کے اجزاء اور اس کے ادبی محاسن. عملی کام سے سیکھے گئے نکات میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ہم ڈرامے میں جو کردار ہوتے ہیں ان کی نفسیات اور ان کرداروں کا اس پہ کیا اثر ہے, وہ کتنے اہم ہیں, اس کے بارے میں جانا. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سبق میں سب سے زیادہ کیا سیکھنے کو ملا, یا کوئی ایسی بات جسے آپ مزید سیکھنا چاہیں. تو اگر کوئی ایسا سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, ابھی کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. آج کا سبق پڑھنے سے متعلق تھا جو یہیں تک تھا. اس میں آپ کو میں نے 2 ڈرامے دیے ہیں, ایک اشفاق احمد صاحب کا جو آپ اپنی مرضی سے پڑھیں گے, ایک ڈرامے کا انتخاب میں نے کیا آپ لوگوں کے لیے جس کو آپ پڑھ کے مجھے بتائیں گے. انشاءاللہ اسی سبق کو کل ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.